ایک ڈسکلیمر یہاں پر ڈالنا چاہوں گی کیونکہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ ریلیٹڈ ٹو آور ریلیجن ہے، اور یہاں پر میں یہ کہنا ضروری سمجھتی ہوں بینگ اے رسپانسبل نیٹ ورک مارکیٹنگ پروفیشنل کہ ہم آج یہاں پر جو کچھ بھی ڈسکس کرنے والے ہیں اور جو کچھ بھی انفارمیشن پرووائڈ کرنے والے ہیں ایز اے اسلامک اسٹوڈنٹ ہم یہاں پر بات کریں گے، کیونکہ دین کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہم تمام، نہ صرف ہم بلکہ آپ جو لسنرز ہیں وہ بھی دین کے اسٹوڈنٹس ہیں، وی آر لرنرز، اور ہم دین کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اور ہماری پوری کوشش یہی ہوگی کہ ہم نے اس ایپیسوڈ سے پہلے جتنی اپنی ریسرچ کی ہے، اپنا ہوم ورک کیا ہے اس ٹاپک کے اوپر، تو ہم پوری تصدیق کے ساتھ آپ تک انفارمیشن کو پہنچائیں۔ سو سب سے پہلا سوال میرا ہوگا سر ذیشان آپ سے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر دیکھیں اسلام کے ظہور کی بات کی جائے یا بگننگ آف اسلام کی بات کی جائے تو ہمیشہ سے ٹریڈنگ کو یا بزنس کو، تجارت کو بہت زیادہ فوقیت دی گئی ہے، اور سنت بھی کہا گیا ہے کہ یہ ضرور کرنا چاہیے، ہمیں اس فیلڈ میں آنا چاہیے۔ اب جب اسلام سٹارٹ ہوا تھا تب سے لے کے آج تک، یعنی کہ اب ہم 21 سینچری میں رہ رہے ہیں اور کافی زیادہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہو چکی ہے دنیا، تو اس حوالے سے بدلتے ہوئے ٹرینڈ کے ساتھ وی آل نو کہ اسلام بہت فلیکسیبل دین ہے الحمدللہ، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دین اس کو ٹیکنالوجی کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ جی السلام علیکم ونس اگین ٹو آل آف یو اینڈ یور لسنرز۔ الحمدللہ ماشاء اللہ آپ لوگوں نے بہت اچھے سے آرگنائز کیا اینڈ ویری ویل پلانڈ، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے ایز آل آر اسٹوڈنٹ آف الحمدللہ بلیسڈ کہ ہم لوگ ایک مسلم گھر میں پیدا ہوئے، مسلم کنٹری میں پیدا ہوئے۔ سو یہ ہماری ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں دین کو بڑے اچھے طریقے سے سیکھنے کا اور سمجھنے کا موقع ملا، اور اللہ پاک نے بیسکلی ہمارے پاس ایک یونیورسٹی جو ہے، یونیورسٹی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کل اکثر لوگ جو ہیں وہ اس انٹرنیٹ کے دور کے اندر بہت سارے ایسے پلیٹ فارم ہیں جس کو یونیورسٹی کا درجہ دینا شروع ہو گئے ہیں، بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایز اے مسلم جو ہے وہ سب سے بڑی، دنیا کی جو سب سے بڑی اور مکمل یونیورسٹی ہے وہ اللہ پاک کی کتاب ہے قرآن پاک، اور اس کے اندر شاید ہی کوئی ایسا ٹاپک ہے یا شاید ہی کوئی ایسی چیز ہے پرسنل لیول سے لے کے کمرشل لیول تک، اور پرسنل بزنس سے لے کر انڈسٹریلائز لیول تک کوئی چیز اس میں نہ ہو۔ تو آپ نے جیسے سٹارٹ کے اندر ہی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ایک چیز میں آپ سب لوگوں کو بتاؤں، جتنے بھی یہاں پر یوتھ بیٹھی ہے، جتنے بھی یہاں پر ینگ لوگ اس چیز کو سنیں گے کہ انٹرپرینیورز جو ہیں، اس کا سٹارٹ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے ہوا، انٹرپرینیورشپ۔ اور آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تجارت کے اندر بہت نام کمایا، اور الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے اندر بڑے اچھے ایک رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ فاؤنڈ کیے، ان کی جو ہے وہ ابتدا کی۔ سو ایک قصہ آپ لوگوں میں سے کافی سارے لوگوں نے ہو سکتا ہے سنا ہو، اور ہو سکتا ہے کافی لوگوں نے نہ سنا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے اوپر ایک صحابہ تھے، کمی بیشی ہو تو اللہ پاک معاف کرے، جن کا نام تھا عبد الرحمان بن اوف، اور بلال if I am wrong in the name you can correct me۔ عبد الرحمان بن اوف جو تھے وہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، انٹرپرینور تھے، اور انہوں نے جو اپنے کیریئر کا سٹارٹ کیا وہ ماشاءاللہ کچھ جگہوں پہ آتا ہے کہ 4 دینار جو تھے صرف ان کے پاس تھے، اور انہوں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا، اینڈ دا بزنس واز ٹریڈنگ آف ہارسز، یعنی کہ گھوڑوں کی تجارت شروع کی۔ اینڈ بائی دا ٹائم انہوں نے 3 پرنسپل جو ہے وہ اپنے بزنس میں اپلائی کیے، اینڈ بائی دا ٹائم اللہ پاک نے اس کے اندر برکت ڈالی، اینڈ ہی واز دا ریچسٹ یو کین سے بلینئر آن دا ارتھ ان دیٹ ٹائم، جو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے۔ اور اگر آپ اس کی آج کل ڈالرز کے اندر ان کی ورتھ کو یا ان کے ایسٹس کو کاؤنٹ کریں، سو دیٹ واز اراؤنڈ $700 بلین، آج سے 1400 سال پہلے۔ سو دس از ناٹ اے اسٹوری، دس از اے ریالٹی۔ اور ان کے جو 3 پرنسپل تھے صرف میں وہ بتاؤں گا، اور آپ ان چیزوں سے کنیکٹ کر پائیں گے۔ تو ان کے بزنس کے اندر جو سب سے پہلا اصول تھا وہ یہ تھا کہ تجارت کرنے کے لیے آپ کو قرضے کی ریکوائرمنٹ نہیں ہونی چاہیے، right? So now the entrepreneurs should connect their self
کہ ان کو کسی لون کی یا کسی قرضے کی ضرورت نہیں ہے انٹرپرینیور جرنی کو سٹارٹ کرنے کے لیے. سیکنڈ نمبر کے اوپر ان کے بزنس کا جو اصول تھا وہ یہ تھا کہ آپ ہائی ویلیو آف پروڈکٹ اینڈ ہائی ویلیو آف سروسز پرووائڈ کرو, لیکن آن ریزنیبل ریٹس اینڈ ریزنیبل پرائسز, رائٹ. اینڈ دا تھرڈ از موسٹ امپورٹنٹ, یہ تھا کہ ہائیلی کریڈیبل ان کا جرنی تھا, مینس کہ اس کے اندر جو باتیں تھی, لیٹ سپوز اگر وہ کسی کو کوئی گھوڑا جو ہے وہ سیل کرتے تھے تو اس کی سب سے پہلے وہ اس کی خامیاں بیان کرتے تھے کہ اس کے پاؤں کے اندر یہ زخم ہے, یا اس کے جو ہے وہ بال کم ہے, یا اس کی سکن جو ہے وہ یہاں سے ٹھیک نہیں ہے. تو اس کے بینیفٹس اور فائدے اینڈ نقصان وہ پہلے بتاتے تھے. سو اس 3 پوائنٹ سے اگر آپ اپنے بزنس کو کر رہے ہو, سو اٹس مین یو آر ڈوئنگ یور بزنس آن اسلامک پرنسپلس. سو یہ وہ 3 باتیں تھیں جو ان کے بزنسز کو اللہ پاک نے اس کے اندر برکت ڈالی, اینڈ ہی واز دا ریچسٹ پرسن آن انٹرپرینیورشپ آن دیٹ ٹائم. سو یہاں پہ آج کے دور میں الحمدللہ ہمارا جو دین ہے اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. آپ جتنے بھی ماشاء اللہ سائنٹسٹ دیکھ لیں, جتنے بھی الجبرا سے اسٹارٹ کروں اگر میں, تو آئی تھنک ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ جتنے ہمارے مسلم سائنٹسٹ, مسلم اسکالرس گزرے ہیں جن کی ہسٹری ایک کمپلیٹ ہے, جنہوں نے اسلام کے اندر اینڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر کنٹریبیوشن کی ہے, جس کی وجہ سے آج ہم انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے آج جو ہے ہم جو ہے وہ نئی ٹیکنالوجیز اور نئے ریولوشنز کو دیکھ رہے ہیں. سو آئی ہوپ کہ میں نے اپنا آنسر جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہو آپ کے